السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ محترم دوستو، آج کل مولی کا سیزن ہے اور مولی ایک بہت زبردست چیز ہے۔ اس کے کھانے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کے کمالات بہت ہیں۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولی کھانے کے بعد بدبودار ڈکاریں آتی ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا، کھانے سے انشاءاللہ بدبودار ڈکاریں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ نے ہمارے وسیلہ شفا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے وسیلہ شفا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ مستفید ہو سکیں۔ محترم دوستو، جیسے مولی کی خاصیت ہے، مولی کے فائدے ہیں، اس طرح مولی کے پتے جو ہے ان کی زبردست خاصیت ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ اگر آپ کو پیلا ارکان اور کالے ارکان کی شکایت ہے، ہیپاٹائٹس سی اور بی، تو انشاءاللہ مولی کھانے سے اس کا جوس نکالیں، اس میں تھوڑا سا شکر ڈالیں، اس کے کھانے سے، اس کے جوس پینے سے، رس پینے سے انشاءاللہ ہیپاٹائٹس سی اور بی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، زندگی میں نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو بواسیر کی شکایت ہے تو آپ مولی کھا کر اپنے بواسیر کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے مولی کھائیں، شوگر آپ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے تو مولی کثرت سے کھائیں، انشاءاللہ پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ گردہ پتا مثانے کی گرمی ہو تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جگر کی گرمی ختم کر دیتی ہے، خون صاف کرتی ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے۔ منہ کے چھالے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو بدبودار ڈکاریں آتی ہیں، بدبودار ڈکاریں ختم کرنے کے لیے آپ گڑ استعمال کریں۔ مولی کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا گڑ لیں، گڑ کھائیں تو انشاءاللہ بدبودار ڈکاریں نہیں آئیں گی۔ بہت اعلیٰ چیز ہے اور بدبودار ڈکاریں ختم کرنے کے لیے یہی زبردست نسخہ ہے۔ اگر آپ نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز کے ٹائم پہ مولی نہ کھائیں، اگر کھائیں تو آپ گڑ ضرور استعمال کریں، گڑ ضرور کھائیں۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔